بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، میں فریدہ الوی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جناب، حالات بڑے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان لے لیں، چاہے وہ ہمارے ساتھ کے ہمسایہ ممالک لے لیں۔ ہمارے یہاں پر افراتفری نفسا نفسی کا جو عالم ہے، جو جس طرح سے آئے دن یہ بم پھاڑے جا رہے ہیں ہمارے سروں پر مہنگائی کے حوالے سے، میں سمجھتی ہوں۔ اور المیہ یہ ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی اویئرنیس کی کمی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے آج بات کروں گی سدھو موسیٰ والے کے حوالے سے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا نام، بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑا نام کما لیا اور اپنے لوگوں کے لیے وہ کچھ سوچا جو ہر انسان نہیں سوچ سکتا۔ اگر ایسے لوگ معاشرے میں ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ حالات بہت بہترین ہو جائیں انسانوں کے لیے، لیکن المیہ صرف یہ ہے کہ ایسے لوگ بڑے ناپید ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کو اسی طرح سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر آنے والے وقت میں میں اگر ہسٹری میں ہم جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو بھٹو کا دور تھا، اس میں شاہ فیصل کا دور تھا، یہ لوگ جب مسلم کمیونٹی کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ کریں تو ان کو بھی ایسے ختم کر دیا گیا۔ اب یہاں انڈیا میں تو اسپیشلی اس چیز کو لیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ان کے علاقے جو ہیں، یہ خالستان کے علاقے کے لوگ ہیں، یہ جب اپنے وہاں کے علاقے کے لیے کچھ امپروومنٹ کے لیے، بہتری کے لیے، کچھ اپنی عوام کے لیے سوچتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ جو ان کو اپنا آپ نظر نہیں آتا کہ ہم کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہے، یہ ان کی بلے بلے ہو رہی ہے، تو کچھ عرصے بعد وہ شخص جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اور ایسا ہی ہوا ہے سدھو موسیٰ والے کے ساتھ۔ یہ دیکھیں سارا پلان کام ہے، کیسے سیکیورٹی ہٹائی گئی، اور المیہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا ایک اکلوتا تھا، اور اس کی گریٹنس دیکھیں کہ 38 کروڑ کے اثاثے ہونے کے باوجود وہ اسی اپنے آبائی گھر کی رینوویشن کر کے وہیں اچھا گھر بنا کے وہیں رہ رہا تھا، اپنے لوگوں میں رہ رہا تھا، انہی کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ آج کل انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، وہ فوراً جو ہے وہ موو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایلیٹ کلاس میں چلا جاؤں، میں کسی اچھی جگہ پہ جو چلا جاؤں۔ اس شخص نے، اس ایک نوجوان نے یہ شعور دیا کہ ہماری زندگی مختصر ہو جتنی بھی ہے، ہمیں اپنی عوام، اور اس کے جنازے سے دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ مرا ضرور ہے، ظاہری موت اس کو ضرور آئی ہے، لیکن وہ اپنی عوام کے دلوں میں زندہ ہے، اور یہ زندہ رہے گا، اور بہت لمبے عرصے تک رہے گا۔ اب ان والدین کے لیے تو بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ان کے لیے دکھ کی بات ہے، ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرتی چلوں کہ جب بھی خالستان میں کسی شخص نے، کسی ہمارے سکھ کمیونٹی کے شخص نے پاکستان کے لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس کو بہت جلد یہ دن دکھا دیے ہیں۔ اب یہ اس میں پتہ نہیں کیوں ایسا ان کو نظر آتا ہے کہ اگر یہ اب محبت دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھیں جس طرح سے ہمارے لیے ہمارا مکہ مدینہ قابل احترام ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی جو مذہبی سارے جتنے بھی ان کے اپنے ہیں، گرو نانک کے حوالے سے جتنے بھی، وہ یہاں پاکستان میں ہیں، اور ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب وہ یہاں آتے ہیں، مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا پیار دیکھتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی پیار آ جاتا ہے۔ تو وجہ اور کوئی ایسی خاص نہیں ہے کہ ان کو کوئی جو ہماری جو سرزمین ہے اس کی وجہ سے کچھ ایسا ہے، بس ان لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، وہ لوگ ملتے ہیں، یہاں کے لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں، ان کی محبت دیکھتے ہیں، تو وہ اس کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں ایسے لوگ بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو ختم بہت جلدی کیا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف وہاں کا المیہ نہیں، یہ ہمارے پاکستان میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر بھی جو شخص بھی سوچتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے کچھ کرے، اس کو کبھی بھی اس طرح سے پذیرائی نہیں ملتی، بلکہ الٹا اس کو سمجھ لیں کہ اس جگہ پر لے جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ آج میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی قدر کریں ان کی زندگی میں، اور ان کی زندگی میں اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو آنے والے وقت ہمارا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں، ہماری جو زندگی کو بہتر کرنے کے لیے زندہ ہیں۔ میں اسی کو لنک اس لیے کر رہی ہوں، اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ میں ان چیزوں کو انٹر لنک کر رہی ہوں،
میں انٹرلنک اس لیے کر رہی ہوں، جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، جب شاہ فیصل کو راتوں رات مارا گیا، جب اس طرح کی جتنی لوگ جو پاکستان کے لیے پورے اسلامی ممالک کے لیے سوچتے ہیں ان کو جب اس طرح سے مارا گیا، ہر وہ شخص مار دیا جاتا ہے جو کسی بھی جگہ کی صحیح اپنی سرزمین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے راستے بہت کھلے ہیں جو کہ باطل ایوانوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی سرزمین میں غداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا کرتے ہیں، ان کے لیے راستے کھلے نظر آتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کھلی، ان کے لیے ہر فورم کھلا نظر آتا ہے ان کے لیے۔ اب یہاں پر سب سے جو بیڈ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہماری فیلنگز ہیں، میری جو ہے پرسنل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کب سمجھ آئے گی، ہمیں کب پتہ چلے گا۔ اتنے کروڑ کی عوام میں اگر اویئرنیس آئے گی تو ان لوگوں کی جرت نہیں ہوگی۔ رونا اسی بات کا ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، ہم لوگ پتہ نہیں کیوں آنکھیں بند کر کے ہم ریالٹی کو نہیں دیکھتے، ہم صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو لائک کیا تھا تو ہم نے اسی کو کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا 60 روپے ایک مہینے میں جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اب یہاں پر غریب جو ہے اس کو جو فرق پڑنا ہے وہ تو پڑنا ہے۔ اب کہتے تھے غریب رہنے نہیں دینا، سلوگن تھا، واقعی غریب تو رہنے انہوں نے دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بھوک اور افلاس سے جو ہے وہ اس کی جان ویسی نکالنی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ قابل ذکر بات ہے کہ اس غریب تو چلے کسی سے مانگ لے گا، جو مڈل طبقہ ہے نا وہ پستا ہے، نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کو اپنی مجبوری بتا سکتا ہے، اس کا ہمدرد اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اب کہاں جائے۔ غریب تو کسی سے مانگ بھی لے گا، اس کو پتہ ہے جی، ہر ایک کو پتہ ہے وہ غریب ہے، اس کا تو کوئی نہ کوئی کارڈ ہی بن جائے گا، وہ تھوڑا بہت اس میں بھی گزارا کرے گا تو وہ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس میں اس کو کر لے گا۔ اب جب مڈل بندہ ہے نا، جو تنخواہ دار بندہ بھی ہے، اب دیکھیں رکشے والے کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے جی باجی آج کرایہ ود گیا ہے، جی پٹرول ہو گیا ہے۔ سبزی والے کے پاس کھڑے ہیں، وہ کہتا ہے جی آج سبزی لینے گیا تھا، پیٹرول زیادہ لگا ہے، سبزی لانے کے لیے وہاں پر میں جو گاڑی کرواتا تھا اس نے زیادہ رینٹ لیا ہے، سبزی مہنگی ہے۔ چکن والے کو دیکھیں تو ایک تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیونکہ وہ ہمارے بہت بڑے لوگوں کا ان میں انوالومنٹ ہے، اس وجہ سے ان کا ریٹ آٹومیٹیکلی بہت ہائی رہتا ہے، اور جب پیٹرول مہنگا ہوا تو وہ بھی آٹومیٹیکلی اور مہنگا ہو گیا کہیں بھی۔ اب بندہ یہ دیکھے کہ وہ سارا ایٹ دا اینڈ برڈن کس پہ گیا، سبزی والے نے سبزی مہنگی کر کے وہ اپنا مینیج کر لیا، دودھ والے نے وہ اپنا پیٹرول کو ہم سے لے کر مینیج کر لیا، اب اسی طرح پھل والے نے اور چکن والے نے سارا برڈن ڈال کر اپنی چیز کی قیمت بڑھا کر مینیج کر لیا، رکشے والے نے کر لیا، گاڑیوں نے کرائے بڑھا دیے۔ اب گیا تنخواہ دار طبقہ، اس کی تو بڑھائی کسی نے نہیں، وہ جا کے صبح صبح نہیں کہہ سکتا اپنے دفتر میں کہ بھئی میری تنخواہ بڑھائیں، کیونکہ یہاں پر تو جو ہے وہ مہنگائی بہت ہو گئی، پیٹرول بڑھ گیا، ہر ایک نے کرایہ بڑھا دیا، سبزی بڑھا دی، ہر چیز بڑھا دی، رینٹ بڑھا دی، بجلی کے بل بڑھا دیا، ہر چیز دیکھیں 47%۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا جو ہے اس وقت دھچکا لگا ایٹ اے ٹائم۔ 60 روپیز، 60 روپے آپ کے پیٹرول پر، اور 47% آپ کی بجلی مہنگی ہونا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس کو چھوٹی سی بات نہ سمجھے۔ اب وہ تنخواہ دار بندہ کہاں جائے؟ اور پھر کہا جاتا ہے جی سال بعد جب آپ کی انکریمنٹ ہو، کچھ بھی سال بعد پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ نہ کچھ چلیں جی، تھوڑا بہت کر ہی دیتے ہیں، لیکن وہ بھی بیچارے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہم کہاں سے دیں آپ کو، اور نوکری دیکھ لیں۔ ان امپلائمنٹ اتنی ہے کہ بندہ چھوڑتا نہیں، ان کو پتہ ہے انہوں نے کہاں جانا ہے، ان کو اسی تنخواہ پہ رکھیں گے۔ اور سرکاری بندے کے ساتھ ہے کہ جی 10% ان کو لگے گا۔ اب ان کا 10% کتنا بنتا ہے؟ چھوٹے طبقے کا آپ لگا لیں، جو گریڈ 5 9 تک کے ہیں، ان کا جو ہے 10% وہ کتنا ہوگا، اور وہ بھی ہیڈ ہاک میں بڑھے گا۔ اور وہ بھی ابھی دیکھیں آج پیٹرول مہنگا ہوا ہے نا، تو رات 12 بجے اعلان کیا مہنگا ہو جائے گا، بجٹ آئے گا، تنخواہ بڑھے گی، جولائی سے امپلیمنٹ ہوگی، اگست میں جا کے آپ کو جو 1000 2000 بڑھا وہ ملے گا۔ اب یہ اتنا جو ہے، یہ لوگ کب ہمیں اویئرنیس آئے گی، کب ہم آواز بلند کریں گے، کب ہم یہ دنیا کو اپنے حقوق کے لیے ہم خود اٹھیں گے؟ جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے کوئی نہیں اٹھے گا۔ دیکھیں یہ سدھو موسے والا اس کے عوام کے لیے اپنے لیے اٹھا تھا، ختم ہو گیا۔ اگر اس کے ساتھ اس کے عوام جو ہے وہ اس سے سنسیئر ہو کے اس کے ساتھ اسی طرح سے سارا کرتی تو شاید آج سین ایسا نہ ہوتا، لیکن اس کو مار دیا گیا، مروا دیا گیا۔ ذرا سا نظر آئے کہ اس کے ساتھ عوام کھڑی ہونے لگی ہے، مروا دیا گیا۔ تو جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے، ہم اپنے حقوق لینے کے لیے نہیں اٹھیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کون آئے گا باہر سے، کون آ کے لاٹھی آپ کے گھمائے گا اور یہ سارا وہ اینک والے جن کی طرح سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سارا کچھ آپ کا مینیج ہو جائے گا؟ تو عوام سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں اپنا شعور اب بیدار کرنا ہے اور دیکھنا ہے
کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، ہنستے رہو تے وسدے رہو۔